بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان کی اس خصوصی لائیو نشریات میں۔ آج 28ویں روزے میں ہم موجود ہیں اور یا تو کل آخری روزہ ہوگا یا میکسیمم پرسوں آخری روزہ ہوگا، اور یہ سلسلہ جو پہلے رمضان سے شروع ہوا یہ تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور آج مجھے یہ بات کرتے ہوئے انتہائی افسوس اور دکھ ہو رہا ہے کہ یہ اتنی بابرکت گھڑیاں ان کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگ سکا، اور ہم اپنے ہی کاموں میں مشغول رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو بھی ٹوٹی پوٹی عبادت ہم نے کی اس کو قبول و منظور فرمائے، اور جو ایک آدھ روزہ باقی رہ گیا ہے ہمیں اس میں ایمان اور احتساب کے ساتھ ان روزوں کو اچھے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے عمل کیے، جو عبادات کیے، جو اذکار کیے اس میں برکت عطا فرمائے اور اس کو قبول کر لے۔ تو آج کی محفل کا آغاز کرتے ہیں، اور آغاز میں میرا خیال ہے کہ تلاوت کلام پاک کے لیے قاری محمد سفیان علی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری محفل کا آغاز جو ہے تلاوت کلام پاک سے کریں۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز اور کلام باری تعالیٰ ہمیں پڑھ کر سنا رہے تھے، بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہے تھے قاری محمد سفیان علی۔ نشریات میں آگے بڑھتے ہیں، محفل کو آگے بڑھاتے ہیں اور نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتے ہیں سعید چشتی سے، جو کہ جہلم سے سفر کر کے ہماری نشریات کا آج حصہ بننے آئے ہیں۔ جی سعید بھائی، بسم اللہ۔ شان بکھرا منا دے لال دا، شان بکھرا منا دے لال دا، آمینہ ماہی دا ادا لال بڑا سونا، آمینہ ماہی دا ادا لال بڑا سونا، جدے ہتھ لج ساڈے لج پال بڑا سونا، ہاں جدے ہتھ لج ساڈی لج پال بڑا سونا، اتاہ پہشانی یاسین دا سیرائے، حشرہ سینائے والفجر و چہرائے، تاہ پہشانی یاسین دا سیرائے، حشرہ سینائے والفجر و چہرائے، زلف دا کی پوچھ دے ہر وال بڑا سونا، زلف دا کی پوچھ دے ہر وال بڑا سونا، جدے ہتھ لج ساڈے لج پال بڑا سونا، ہاں جدے ہتھ لج ساڈی لج پال بڑا سونا، وہ ویکھ کے سونے نو ہاتھ پھڑ لے دایاں نے، آکھیا سادیا نو اور رل مل کے مایاں نے، ویکھ کے سونے نو ہاتھ پھڑ لے دایاں نے، آکھیا سادیا نو اور رل مل کے مایاں نے، جھیڑا اج آیا ہے تیرے نال بڑا سونا، جھیڑا اج آیا ہے تیرے نال بڑا سونا، جدے ہتھ لج ساڈے لج پال بڑا سونا، ہنجواں ہو کے آندی ہر شے اج چک گئی ہے، آکھیا سادیا نے او میری غربت بک گئی ہے، ہنجواں ہو کے آندی ہر شے اج جھک گئی ہے،
आखे सादिया नो हमारी हर चीज मुक गई है हाल की पुछ दिया थोड़े हाल बड़ा सोना हाल की पुछ दिया थोड़े हाल बड़ा सोना जिदे हथ लज साडी लजे पाल बड़ा सोना एक शेर और फिर खड़ी हजूर मियां मुसाहब मां दी शान विच एक अशार है उस तो बाद मेरी इजाजत सलाम पेश करांगा सरकार फरमांदे ने कि मां दा प्यार हो मां दा प्यार है समंदर डूंगा ते अंत किसे नहीं पाया मां दे कदमां ए थल्ले जन्नत हाथे पाक नबी बड़ी खूबसूरत आवाज़ में जो है नातिया कलाम जो है पेश कर रहे थे। अपनी नशियात में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि आज 28वां रोज़ा है और चंद दिनों में ईद आने वाली है और आपने फ़ितराने के हवाले से बहुत से सवालात करने हैं। तो इंशाल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी फ़ितराने पर ही है। हम सदका तुल फ़ितर जो है उसके हवाले से जानेंगे कि ये क्यों देना ज़रूरी है, इसकी कितनी मिक़दार होनी चाहिए और क्या जो आपकी हैसियत होगी उसके मुताबिक होगा या ये हर शख्स के लिए एक जितना होगा, और इसके हवाले से क्या क्या अहकामात हैं इंशाल्लाह आज के इस टॉपिक पे जो है जो स्कॉलर्स हैं उनकी रहनुमाई हासिल करेंगे। उससे पहले आपको बताते चलें कि हमारी इस नशरियात में 2 बाइक्स मौजूद हैं और ये 2 बाइक्स भिजवाई गई हैं फ्राई चिक्स की जानिब से और रहीम स्टोर की जानिब से। और रहीम स्टोर की जितनी भी ब्रांचेस हैं वहाँ पे रमज़ान ऑफ़र के तहत तमाम अशिया पे 20 से 30% डिस्काउंट लगा हुआ है और आप इस डिस्काउंट से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और आज 28वां रोज़ा है और इंशाल्लाह ये जो बाइक्स हैं इंशाल्लाह कल ही इनका कुछ किया जाएगा, कल, क्योंकि हो सकता है कि 30 रोज़े ना हों और अगर 30 होंगे तो इंशाल्लाह 30वें रोज़े को इनका कुछ किया जाएगा। चलें जी अपनी नशरियात में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर वकास जाफ़िर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये सिलसिला पहले रोज़े से शुरू हुआ और आज हम 28वें रोज़े में मौजूद हैं। हमने बहुत से टॉपिक्स पे बात की, इस्तक़बाल रमज़ान, फिर हमने ताक रातें, फिर मुख्तलिफ़ जो मुक़द्दस हस्तियाँ शख्सियात थीं उनके हवाले से बातचीत की। आज का टॉपिक जो है वो सदक़ातुल फ़ितर, सदका फ़ितर और या जिसको फ़ितराना कहा जाता है उसके हवाले से है। और हमने देखा कि बहुत से अहबाब जो हैं ईद नमाज़ पढ़ने के बाद अदा कर रहे होते हैं। क्या इसको ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अदा करना चाहिए या पहले अदा कर देना चाहिए और ये अदा करना क्यों ज़रूरी है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अली भाई देखिए कि रमज़ान का पता नहीं चला और रमज़ान जो है वो गुज़र रहा है और हम सदका फ़ितर की अब बात कर रहे हैं कि हमने फ़ितराना देना है। देखिए जो भी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर सदक़ात को जो है वो लाजिम करार दिया उनकी 2 किस्में हैं। जी, एक को कहते हैं सदक़ात वाजिबा, ठीक है, और एक को कहते हैं सदक़ात नाफिला। बाज़ अहबाब इसकी 3 किस्में भी बयान करते हैं। एक कहते हैं सदका फ़र्द और सदका वाजिब और सदका नवाफिल, ठीक है, 3 भी करते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे इसकी तो 2 कैटेगरीज बयान होती हैं, एक सदक़ात वाजिबा और एक सदक़ात नाफिला। जो सदक़ात वाजिबा हैं ये कंडीशनल हैं, इनकी कुछ कंडीशंस हैं। इसकी 2 किस्में, एक तो को मैंने कहा जैसे फ़र्ज़ भी कहते हैं वो है जिसको हम ज़कात कहते हैं, ठीक है, और एक है सदका फ़ितर, ठीक है। ये दोनों वाजिब हैं, जैसे ज़कात वाजिब है ऐसे ही सदका फ़ितर वाजिब है। अगर आप नहीं देंगे तो फिर जी आप गुनाहगार होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसकी आपने ज़रा अथॉरिटी समझ ली है कि सदका फ़ितर कितना अहम है। अच्छा, अब क्योंकि ये अल्लाह ताला ने लाजिम करार दिया लिहाजा इसकी चंद कंडीशंस हैं। तो जो ज़कात के पैरामीटर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं और जो सदका फ़ितर के पैरामीटर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है। यूँ कर लीजिए कि उसकी कंडीशन ज़रा ज़्यादा हार्श हैं
زکوٰۃ کی، اور اس کی تھوڑا سا نرم ہے کیونکہ زکوٰۃ کے معاملے میں ذرا جو اسپیکٹرم ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، اور صدقہ فطر میں اسپیکٹرم تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے 1 سال گزرنا مال کے اوپر شرط ہے، ٹھیک ہے، صدقہ فطر کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ دائرہ یہ کن پہ واجب جی میں بتاتا ہوں، جو صدقات واجبہ میں جو زکوٰۃ ہے وہ ہر عاقل بالغ صاحب نصاب مال کے اوپر، شخص کے اوپر فرض ہے جس کے اوپر سال گزر گیا ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہر عاقل بالغ صاحب نصاب جس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد چیز پڑی ہو اس کے اوپر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ضرورت اصلیہ کیا ہے، اس کو ہم سمجھ لیں گے تو آسانی ہو جائے گی، لیکن ضرورت اصلیہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے جسم کو، اپنی جان کو اور اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے جو ذرائع استعمال کرتے ہیں، جو اسباب استعمال کرتے ہیں، ان کو ضرورت اصلیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کی جان ہے، آپ کا جسم ہے، ہم کپڑے پہنتے ہیں، تو کپڑے ہوں ہمارے پاس کھانے کو روٹی ہو، اور تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس گھر ہو، پردے کا انتظام ہو، آپ الگ رہ سکتے ہوں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ضرورت اصلیہ کہتے ہیں، جس کو آپ عام طور پہ عام زبان میں کہہ دیں گے، سیاسی زبان میں کہہ دیں گے روٹی، کپڑا اور مکان۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کے پاس ضرورت اصلیہ کی چیزیں موجود ہیں۔ اس سے زائد اگر آپ کے پاس مال ہے تو وہ پھر زکوٰۃ والے میں آئے گا؟ نہیں، اس سے زائد اگر آپ کے مال ہے تو آپ صدقہ فطر دیں گے۔ اچھا، اور نارملی دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر شخص کو تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 70 سے 90% لوگوں کے اوپر، یا آپ 70% لگا لیں، 70 سے 80% لوگوں کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ اس کے لیے آقا علیہ السلام نے یہ بڑی اہم بات میں کرنے لگا، ذرا غور سے سن لیجئے۔ آقا علیہ السلام نے جن اجناس کا جو ہے وہ استعمال فرمایا صدقہ فطر کے لیے وہ 4 ہے۔ ایک ہے گندم، ٹھیک ہے، ایک ہے جو، ایک ہے کشمش، ایک ہے کھجور۔ اب آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ آقا علیہ السلام سے گندم کھانا ثابت نہیں ہے، پتہ آپ کو اس بات کا؟ آقا علیہ السلام نے کبھی گندم نہیں کھائی۔ اچھا، ٹھیک ہے، کیونکہ عرب کے ہاں گندم ہوتی ہی نہیں تھی۔ اچھا، اب کیونکہ گندم مہنگی ہوتی تھی لہٰذا اس کے لیے وہاں پہ جو ایک پیمانہ استعمال ہوتا ہے اس کو ایک سا بولتے ہیں، سا۔ تو وہ سا ایک ایسے جیسے کپ نما ایک چیز ہوتی تھی، اس کی جو مقدار ہے نا وہ 3.5 کلو بنتی ہے آج کے دور میں، 3.5 کلو کا ایک سا ہوتا ہے۔ تو گندم جو ہے جنس کے اندر وہ آدھا سا ہے، کیونکہ اس وقت گندم مہنگی ہوتی تھی، تو اس لیے اس کا آدھا سا رکھا۔ یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آج گندم شاید ان سب اشیاء میں سب سے سستی ہے، اور شاید جو کشمش ہے یا جو کھجور ہے وہ سب سے مہنگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گندم سب سے مہنگی تھی، اور وہ گندم بھی مہنگی تھی، بقایا کشمش وغیرہ بھی مہنگی تھی، انگور اور گندم دونوں، کھجور اور جو سستے تھے، گندم اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابی رسول تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ کس طرح سے کھجوروں کے حوالے سے، کھجور کی طرف سے ویسے دیتے تھے کہ اچھا اب یہ بتا دوں کہ جو صرف گندم ہے یہ آدھا سا ہے، یعنی تقریباً 1.25 کلو بنتی ہے، تو اگر آپ احتیاطاً لگا لیں تو 2 کلو آپ کر لیجئے۔ تو اس کے بعد جو ہے جو اور کشمش اور کھجور، یہ تینوں چیزیں ایک سا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آج کے جو فی زمانہ جو ریٹ چل رہا ہے اس میں گندم کا جو بنے گا صدقہ فطر وہ 240 روپے سے لے کے 270 روپے تک ہے، ٹھیک ہے، اور جو کا بنے گا وہ 700 روپے ہے، ٹھیک ہے، اور جو کھجور کا بنے گا وہ 2400 روپے ہے، ٹھیک ہے، اور جو کشمش کا بنے گا وہ 6000 روپے فی کس کی بات ہوئی۔ تو ایک بندے کا یا 6000، 2400، 700 یا 240 روپے آپ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، کیونکہ آپ دیکھیں نا کیونکہ یہ اسپیکٹرم بڑا ہو گیا نا، اس میں بہت ساری دنیا شامل ہو گئی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ایک لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، ہائی جینڈری، سارے اس میں شامل ہو گئے، تو اپنی اپنی بساط کے مطابق جو ہے نا وہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کریں۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک پہ آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں، ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، اور مصور رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے درخواست ہے کہ نثر میں ہمیں جو ہے نعت رسول مقبول ہی آج آپ سنائیں گے۔ جی بسم اللہ۔ تو میرا جی چاہا کہ میں اسی وقرے پر بات کروں، لیکن اردو میں اس وقرے کو کہتے ہیں منفرد، ڈیفرنٹ، الگ۔ تو جناب محمد احمد زاہد صاحب ہیں، سانگلہ ہل سے، بڑے معروف لکھاری ہیں، ان کا کلام ہے، عرض کرتا ہوں کہ اقرا سے علم کا ہوا آغاز منفرد،
اقرا سے علم کا ہوا آغاز منفرد، رب نے دیا حضور کو اعزاز منفرد، رب نے دیا حضور کو اعزاز منفرد۔ موسیٰ تو کوہ طور سے آگے نہ جا سکے، موسیٰ تو کوہ طور سے آگے نہ جا سکے، وہ عرش تک گئے ہے یہ اعجاز منفرد، وہ عرش تک گئے ہے یہ اعجاز منفرد۔ ناموس مصطفیٰ پہ جو بھی جان وار دے، ناموس مصطفیٰ پہ جو جان وار دے، تاریخ اس کو کہتی ہے جاں باز منفرد، تاریخ اس کو کہتی ہے جاں باز منفرد۔ اور قاسم ہے نعمتوں کے مگر ناز فقر پر، قاسم ہے نعمتوں کے مگر ناز فقر پر، میرے نبی کے سارے ہیں انداز منفرد، میرے نبی کے سارے ہیں انداز منفرد۔ رس مدحت رسول کے گھولے جو کان میں، رس مدحت رسول کے گھولے جو کان میں، آوازوں میں ہے بس وہی آواز منفرد، آوازوں میں ہے وہی بس آواز منفرد۔ توفیق جس کو نعت محمد کی مل گئی، توفیق جس کو نعت محمد کی مل گئی، کہتے ہیں لوگ اس کو سخن ساز منفرد، کہتے ہیں لوگ اس کو سخن ساز منفرد۔ اور جو بھی طواف گنبد خضرا میں ہے مگن، جو بھی طواف گنبد خضرا میں ہے مگن، کتنی ہے ان طیور کی پرواز منفرد، کتنی ہے ان طیور کی پرواز منفرد، کتنی ہے ان طیور کی پرواز منفرد۔ اور زاہد کو موت آئے جو عشق رسول میں، زاہد کو موت آئے جو عشق رسول میں، ایسی قضا پہ ہوگا اسے ناز منفرد، ایسی قضا پہ ہوگا اسے ناز منفرد۔ کیونکہ دولت ملی ہے جب سے یہ فہم و شعور کی، دولت ملی ہے جب سے یہ فہم و شعور کی، صد شکر لب پہ جاری ہے مدحت حضور کی، صد شکر لب پہ جاری ہے مدحت حضور کی۔ تعلیم مصطفیٰ سے ملا درس عاجزی، تعلیم مصطفیٰ سے ملا درس عاجزی، تو کیوں ہے امتی میں یہ عادت غرور کی، تعلیم مصطفیٰ سے ملا درس عاجزی، تو کیوں ہے امتی میں یہ عادت غرور کی۔ خواہش ہے جس کی دہر میں ہو جائے معتبر، خواہش ہے جس کی دہر میں ہو جائے معتبر، ہر وقت ہو نگاہ میں سیرت حضور کی، ہر وقت ہو نگاہ میں سیرت حضور کی۔ اب تک نہیں نصیب ہوئی دید آپ کی، اب تک نہیں نصیب ہوئی دید آپ کی، اے کاش خواب میں ملے صورت وہ نور کی، اے کاش خواب میں ملے صورت وہ نور کی۔ اور دیکھیے تیرے کرم کی بھیک ملے حشر میں مجھے، تیرے کرم کی بھیک ملے یا رسول اللہ، تیرے کرم کی بھیک ملے حشر میں مجھے، دن رات اپنے رب سے دعا یہ ضرور کی، دن رات اپنے رب سے دعا یہ ضرور کی۔ اور مقطع دیکھیے کہ زاہد کو مل چکی ہے غلامی رسول کی، زاہد کو مل چکی ہے غلامی رسول کی، اس کو طلب نہیں رہی حور و قصور کی، اس کو طلب نہیں رہی حور و قصور کی، صد شکر لب پہ جاری ہے مدحت حضور کی، مدحت حضور کی۔ ویلکم بیک ناظرین، رمضان کی اس خصوصی لائیو نشریات میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ نشریات میں اس وقت جو وقت ہوا ہے وہ قوالی کا ہے، اور قوالی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد شریف فریدی، اور جو کہ آئے ہیں ہمارے پاس پاک پتن سے۔ جی بسم اللہ۔ لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، مٹھڑے بول محمد دے، مٹھڑے بول محمد دے، رب دے ڈول محمد دے، مٹھڑے بول محمد دے،
قرآن حدیث گئے بن قرآن حدیث گئے سارے کول محمد دے سارے کول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے سارے کول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے حسن حسین تے زہرا علی حسن حسین تے زہرا علی ہیرے انمول محمد دے ہیرے انمول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے ہیرے انمول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے رب دے سارے خزانے دی رب دے سارے خزانے دی کنجی کول محمد دے کنجی کول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے کنجی کول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے رب آنکھے میں بخشاں گا رب آنکھے میں بخشاں گا آؤ کول محمد دے آؤ کول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے او کول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے بہت ہی خوبصورت قوالی جو ہے پڑھ کر سنا رہے تھے ساجد شریف فریدی جو کہ پاک پتن سے تشریف لائے ہیں. بریک میں ہمیں جوائن کیا پروفیسر شاہد صاحب نے جنہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے Seeratonline.info کے نام سے, اور اس ویب سائٹ پہ پچھلے 1500 سال میں سیرت النبی پر جو کتابیں لکھی گئیں ان کو ان کا کام ہے اکٹھا کرنا, اور غالباً یہ بھی بتا رہے تھے کہ 164 زبانوں میں جو سیرت النبی پر جو کتابیں لکھی گئیں پچھلے 1500 سال میں ان کو اکٹھا کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ویب سائٹ پہ ڈالا جا سکے, اور وہاں پہ تمام احباب جو ہے اصل جو سیرت النبی سے اس سے متعارف ہوں, اور جو اس طرح کے مسائل ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ روز کچھ اس طرح کی گستاخانہ کچھ چیزیں سامنے آتے ہیں, تو ان کو اصل جو سیرت النبی ہے اس کی حقیقت پہنچائی جا سکے. پروفیسر شاہد صاحب ہمارے سے موجود ہیں, ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا اس ویب سائٹ کے حوالے سے, کیونکہ بہت سے احباب نہیں جانتے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ خود اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیے بھائی, سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے. آپ نیل کے ساحل سے شروع ہوں اور تاب خاک کاشغر تک چلے جائیں, آپ کو ایک ہی بات کامن ملے گی سارے مسلمانوں میں, اور وہ ہے کہ سرکار کی محبت. اللہ اکبر, بے شک, صلاۃ و السلام. اب سوال یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور ابھی اسلاموفوبیا کا دن بھی آپ نے سنا گزرا ہے, تو آخر ایک ایسی شخصیت, ایسی ہستی جو انسان تو کیا تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئی ہے, اس کے ماننے والوں سے لوگوں کو فوبیا کیوں ہوگا؟ ہاں, یہ سوچنے والی بات. کوئی مسئلہ تو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو محترم ہستی ہے, ہم نے اس کا تعارف صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں. کیا بات ہے.
اگر وہ لوگ ان سے واقف ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے. میں آپ چھوٹا سا واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے. آپ امیجن کریں کہ 10,000 کی فوج ہے, وہ جا رہی ہے, اور راستے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آ کے بتاتا ہے کہ راستہ جو ہمارا ہے لشکر کا, اس کے راستے میں ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے. اللہ اکبر. تو حکم ہوتا ہے کہ پورا لشکر راستہ بدل لے, کیا بات, اس جانور کو کچھ نہ ہو. بالکل ایسے. تو یہ جو ہستی ہے ان کی شخصیت سے اگر لوگ متعارف ہوں تو کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ فوبک ہو سکے. بالکل ایسے ہی. تو یہ وہ پرپز ہے جس کے لیے یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ وہ سارا میٹیریل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے, چاہے وہ اپنوں نے لکھا ہے چاہے وہ بیگانوں نے لکھا ہے, کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی ہے کہ آج کے دن تک بہت کچھ لکھا گیا ہے, اور جب تک سورج اس زمین پہ پڑتا رہے گا بہت کچھ لکھا جاتا ہے. اندازہ ہے ہمارا اس وقت کہ دنیا میں تقریباً اب تک 164 زبانوں میں کام ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو دنیا میں بولی جا رہی ہیں وہ تقریباً 3,000 زبانیں ہیں. اچھا. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ابھی کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جن کی زبان میں سرکار کا ذکر ابھی ان تک پہنچا ہی نہیں. بالکل ایسے ہی. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو کام ہوا ہے, مثال کے طور پہ پچھلے اردو سب سے ینگسٹ زبان ہے, اس میں پچھلے 200 سالوں تقریباً 200 سال اس کی عمر ہے. 1839 میں پہلی کتاب اردو میں چھپی ہے سیرت کے اوپر. تو پچھلے 200 سالوں میں تقریباً 10,000 کتابیں اس پہ چھپی ہیں. تو وہ کدھر ہے؟ یا آپ بتائیں کہاں گئی؟ تو وہ کسی کو پتہ نہیں ہے. آپ قائدین لائبریری میں چلے جائیں آپ کو 300 کتابیں مل جائیں گی, نیشنل لائبریری میں چلے جائیں 500 مل جائیں گی, تو باقی کسی کو پتہ نہیں. تو ہم نے سوچا کہ سرکار کا ذکر ہے اور جو کام اس پہ ہوا ہے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, وہ ناپید ہو جائے اور لوگوں تک پہنچے نہیں اور لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھا پائیں اور ان سے متعارف نہ ہوں, تو یہ بحیثیت امتی بہرحال کچھ تو شرم کی بات ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہم نے الحمدللہ اس کام کو شروع کیا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے جی کہ اللہ کے ابھی کتنا آپ لوگ اس کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ الحمدللہ جی اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی 13 زبانوں میں آج صبح تک کوئی 5 لاکھ سے اوپر صفحات اکٹھے کی ہیں. 500,000 پیجز آپ کہہ سکتے ہیں, ڈفرینٹ 13 لینگویجز میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور کام کیا ہے, جیسے ہمارے دوست ہیں, پڑھنے والے ہیں, لکھنے والے ہیں. اب آپ کے گھر کے پاس ایک لائبریری ہے, تو اب آپ کو ضرورت ہوگی کہ اس میں کوئی سیرت کی کتاب پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. تو ہم نے تقریباً 6,000 کے قریب کیٹلاگ انٹریز ڈالی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ کون سی لائبریری میں سیرت کی کون سی کتاب پڑھی ہے. ٹھیک ہے, ویری گڈ. مطلب کہ آپ کو کوئی بھی کتاب چاہیے تو آپ کی ویب سائٹ سے پتہ لگ جائے گی کہاں پہ پڑھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے 8,000 جو ہے ببلیوگرافک ریکارڈز ڈالے ہیں کہ کون سی کتاب کس زمانے میں کب چھپی ہے. ٹھیک ہے. یہ اردو کے میٹیریل کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر ہم نے اس میں مصنفین کے لنکس ڈالے ہیں کہ کس بندے نے کیا کام کیا ہے, کب کام کیا ہے. پھر پبلشرز جنہوں نے چھاپی ہیں وہ کام کیا ہے. پھر پچھلے 100 سال میں, 1 صدی سے اوپر, جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف میگزین نے اسپیشل نمبرز نکالے ہیں, ان کا انڈیکس ہم نے ڈالا ہے کہ جی یہ کب کب کس نے کیا کیا چھاپا ہے. تو یہ سارا کام جو ہے الحمدللہ اب ایک کلک کے اوپر دستیاب ہے. ویری گڈ. اور وہ ویب سائٹ ہے سیرت online.info SEERAT online.info. ٹھیک ہے. یہ بڑی خوبصورت بات کی پروفیسر شاہد صاحب نے کہ یہ جو ہمیں یہ اسلامو فوبیا ٹائپ کے مسائل ہیں اس میں مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ شاید ہم جو یہ غیر مسلم ہیں ان تک پہنچا نہیں پا رہے. کیونکہ میں نے دیکھا کہ جتنے بھی تحقیق کرنے والے, وہ چاہے غیر مذہبی کیوں نہ ہو, وہ جب اس ٹاپک پہ, اس پاک ہستی پہ تحقیق کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود پھر بتاتے ہیں کہ کہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے میرے پہ خاص کرم فرمایا. اور میں جو ان پہ بات کرنا چاہ رہا تھا, مجھے جب وہ حقیقت پتہ لگی تو میرے اپنے جو ہے وہ رنگ بدل گئے. ہم نے بہت سے ایسے احباب دیکھے جو کسی اور مقصد کے ساتھ کتاب لکھنا شروع کرتے ہیں اور پھر جب تک کتاب مکمل ہوتی ہے تو وہ مسلم کنورٹ ہو چکے ہوتے ہیں. کیونکہ پھر جب وہ چیز کو جاننا شروع کرتے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں بطور مسلم جو مجھے کوئی دیکھے تو وہ اس کو شاید اسلام کی صحیح سمجھ نہ آ سکے, کیونکہ میں بہت سی چیزیں نہیں پریکٹس کر پا رہا ہوں گا, لیکن مجھے دیکھ کے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہی اسلام ہے, یا ایک آپ کو دیکھ کے یا آپ کو دیکھ کے. لیکن جب وہ خود تحقیق کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں اچھا اس کا یہ مطلب تھا, اچھا یہ شخصیت تھی, اس کی یہ تعلیمات ہیں, تو وہ پھر اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا. میرا خیال ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ محمد ثاقب قادری موجود ہیں اور ان سے نعت رسول مقبول کی درخواست ہے. جی بسم اللہ. لم یاتی نذیرک فی نظرن مثل
مثل دونوں شد بیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو اے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر ولا والموج طغى من بے کس طوفان ہوش روبا من بے کس طوفان ہوش روبا تھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا اے تجھ کو شہید و سرا جانا یاتی نظیرو کفی نظرین مثل تو نشد بیدا جانا عنفیت شیون و سخا کا تم اے گسویں پا ابر کرم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم دو رسن ہارے ریم جم ریم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لمیاتی نظیرو کفی نظرین مثل دونا شد بیدا جانا. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے، بہت خوبصورت نعت رسول مقبول تھی. آگے بڑھتے ہیں جی، ہمارا ٹاپک صدقہ. جی جی جب آپ بات کر رہے تھے میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی تحقیق کرتا ہے، جو کوئی ریسرچر جب آقا علیہ السلام پہ یا قرآن پہ یا اسلام پہ تحقیق کرتا ہے تو وہ مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. بالکل ایسے ہی. میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ 1972 تک ایک ڈاکٹر تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر گیری ملر. ٹھیک ہے. ڈاکٹر گیری ملر جو ہیں وہ کینیڈین یونیورسٹی کے اندر پروفیسر تھے، اور انہوں نے بہت سارے مناظرے کیے اسلام کے خلاف عیسائیت کی طرف سے. ڈاکٹر آپ جانتے ہیں کہ وہ احمد دیدات کے ساتھ ان کے بہت سارے مناظرے آپ کو ملیں گے، ابھی بھی ویڈیوز آپ یوٹیوب پہ مل جائیں گی. لیکن 1972 میں جب انہوں نے قرآن کو پر ریسرچ کرنا شروع کی کہ میں اس میں سے غلطیاں نکالوں گا، کیونکہ وہ میتھمیٹیشین تھے، ریاضی دان تھے، تو انہوں نے کہا میں اس میں نا بہت ساری مسٹیکس نکالوں گا. تو وہ مسٹیکس نکالتے نکالتے جب وہ سورہ نحل تک پہنچے تو ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی سے مخاطب ہے اور شہد کی مکھی کی فیمیل سے مخاطب ہے، میل سے نہیں. تو جب اس کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرمایا آیت نمبر 16 کے اندر کہ جاؤ جا کے پہاڑوں پہ جاؤ اور چھتیر کے اوپر اپنا چھت کے روف کے نیچے انڈر تم جو ہے وہ چھتیں بنایا کرو اور پھولوں سے اور پھلوں سے جا کے جوس نکال کے لایا کرو. تو اس نے کہا کہ یار یہ تو آج سے تقریباً 100 سال پہلے ہمیں معلوم ہوا کہ اس میں میل مکھی کا تو کردار ہی نہیں ہے، شہد کو بنانے میں صرف فیمیل مکھی کا کردار ہے. تو یہ بات محمد کو کسی نے بتائی. اللہ اکبر. تو وہ اس بات سے میں نہ رہ سکا کہ سیگا یہاں پہ فیمیل کا یوز کیا اللہ تعالیٰ نے، میل کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے پھر اس وقت کلمہ پڑھا، ان کا نام ڈاکٹر عبدالاحد عمر رکھا. اس کے بعد پھر وہ مناظرے چھوڑ کے وہ اسلام کی تبلیغ پہ لگ گئے. اسی طرح جیسے ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ سیرت کا اگر ہم مطالعہ نہ کریں تو قبلہ آپ دیکھیے، ابھی میں ریسنٹ بتا رہا ہوں، یعنی 2022 کی بات بتا رہا ہوں، پرانی بات نہیں ہے. آج کل کی میڈیکل سائنس اب اس نتیجے پہ پہنچی ہے
کہ انسان کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں. اس سے پہلے یہ تھا 310 ہیں, 320 ہیں, 340 کی ریسرچ تھی, لیکن اب مکمل کمپلیٹ جو ریسرچ آ چکی ہے 2022 میں کہ انسان کے جو جوڑ ہیں وہ 360 ہیں. اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ انسان کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں, اور ہر جوڑ کا ایک صدقہ ہے, وہ یہ صدقہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو. تو آپ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی چلتے چلتے یہ آپ کو ساری باتیں بتا گئے جو آج ہم ریسرچ کے بعد ثابت کرتے ہیں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ اگر سیرت النبی جو ہے وہ ہم احباب تک اور جو غیر مذہب ہیں ان تک پہنچے گی تو ایک اسلام کا بہتر جو ہے وہ امیج ان تک پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کے کار خیر میں برکت عطا فرمائے. ہم فطرانے کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اس پہ آپ نے کچھ باتیں جو ہے بتا بھی دیں, اور یہ کب تک ادا کیا جا سکتا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے آپ کو ادا کرنا پڑے گا. جی, اب آپ نے پوچھا تھا کہ ہمارے پر کیوں واجب ہے, یہ کیوں ہم نے دینا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے قبلہ کہ ہم جو روزے رکھتے ہیں ان روزوں میں ہم سے بھول چک ہوتی ہے, مسٹیکس ہوتی ہیں. تو ایک تو ہم وہ دیکھیں نا کہ فدیہ دیتے ہیں یا کفارہ دیتے ہیں, وہ جو اگر ہم روزہ توڑ دیں تو اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے, یا ہم روزہ نہ رکھ رہے ہوں تو ہم اس کا فدیہ دیتے ہیں. یہ تو عمومی جب کوئی بندہ مریض ہے تو اگر وہ اپنا روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے دے گا, یا اس نے اگر روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا تو اس کا کفارہ جو ہے وہ 60 روزے رکھے گا یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا. یہ ہماری جو چھوٹی موٹی جس کو کہتے ہیں نا ایررز اینڈ اومیشن آر ایکسیپٹڈ, کہ وہ جو بھول چوک ہوتی ہے یہ اس کا ہم فدیہ دیتے ہیں. اس لیے اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں. فطر کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا, کیونکہ روزے ختم ہو جاتے ہیں اور روزوں کے اختتام کے بعد ہم صدقہ فطر دیتے ہیں کہ ہماری جو کمی پیشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ معاف فرما دے اور ہمارے روزوں کو قبول فرما دے. یہ کب تک عید کی نماز سے پہلے؟ یہ عید کی نماز سے پہلے دینا جو ہے نا وہ احسن عمل ہے. عید کے دن جو ہے عید کی نماز سے پہلے آپ کو ادا کر دینا چاہیے. اگر آپ اس سے پہلے رمضان کے اندر بھی ادا کر دیں گے تب بھی ہو جائے گا, اور اگر آپ عید کے بعد بھی دے دیں گے تب بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر ایک بندے نے نہیں دیا ہوا اور تو اس کے ذمے ہے تو وہ چاہے 5 سال کا 10 سال کا ان سارے سالوں کا اس نے صدقہ فطر دینا, کیونکہ یہ واجب ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہم دے نہیں سکتے, اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. جو آپ نے صدقہ فطر جس کے اوپر واجب تھا صاحب نصاب کے اوپر, وہ اس کے بعد بھی دے سکتا ہے. مصارف زکوٰۃ والے جی وہی بالکل 8 مصارف جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر بیان کیے ہیں, 8 مصارف ہیں. وہی مصارف جو ہیں جو صدقہ ہے جس کو زکوٰۃ لگتی ہے انہیں کو فطرانہ لگتا ہے. جی اچھا, اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا, مطلب کہ اس نے روزے ہی نہیں رکھے تو اس پہ یہ فطرانہ وہ بھی دے گا, وہ بھی دے گا. جی وہ بھی دے گا. اگر کوئی شخص مجنون ہے یا جو اپنا نابالغ ہے, مجنون ہے, مریض ہے, اس کی طرف سے جو اس کے اوپر جو اس کا جس کے وہ انڈر کنٹرول ہے, انڈر کسٹڈی ہے یا اس کے ماتحت آتا ہے تو وہ اس کا صدقہ فطر دے گا. ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ جو ہے عید والے دن بچہ پیدا ہو گیا تو جس گھر میں بچہ پیدا ہوا اس کا بھی فطرانہ دینا, اگر جی اس کا بھی دینا پڑے گا. اگر آپ کے گھر میں مہمان آ گیا, مہمان آپ کے گھر میں عید والے دن موجود ہے, اس کا بھی صدقہ فطر دینا پڑے گا. اچھا جی, یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر آپ کے گھر عید کے دن, لیکن اب تو وہ رہنے نہیں آتے, اب تو چند منٹوں کے لیے آتے ہیں. جی اگر کوئی آ گیا, کوئی مسافر آ گیا, کوئی مہمان دوسرے شہر سے آپ کے گھر میں آیا ہے تو آپ صدقہ فطر اس کی طرف سے بھی ادا کریں گے. ایک اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو غلام ہیں, آپ اب تو غلاموں کا تصور نہیں ہے, جو غلام ماتحت غلام ہوتے ہیں یا ماتحت نوکر ہوتے ہیں جو تجارت کے حوالے سے رکھے ہوئے ہیں یا آپ نے اپنے گھر میں جو ملازم رکھے ہوئے ہیں ان کی طرف صدقہ فطر نہیں دینا. ٹھیک ہے جی اوکے. اس ٹاپک پہ آگے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. یہاں پہ وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول کا, اور ہمارے ساتھ طلحہ بھائی موجود ہیں. ان سے نعت رسول مقبول کی درخواست کرتے ہیں. اور طلحہ بھائی جو ہیں ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں اور درس نظامی کر رہے ہیں. غالباً ان کا 1 سال رہ گیا ہے, 2 سال رہ گئے ہیں, پھر انشاءاللہ ان سے بھی خدمات حاصل کیا کریں گے. جی طلحہ بھائی. تم اپنا دام بچھا کے مانگو, تم اپنا دام بچھا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, تم اپنا دام بچھا کے مانگو, دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, حضور دیں گے
بچھا کے مانگو جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے غوث جلی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا انہیں کی چوکھٹ سے جا کے مانگو انہیں کی چوکھٹ سے جا کے مانگو حضور دے